کیوں؟ یقینی طور پہ ابتدا میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اے نبی پریشان نہ ہو۔ آج کے لوگ جو آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ آپ کا مشن ختم ہو جائے، آپ تباہ و برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا یہ کام ابھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اپنے انجام تک پہنچ جائے، نبی پریشان نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تھا، بلند کیا ہے اور ہمیشہ تک بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان، ورفعنا لک ذکرک۔ اب بتاتا جی کہ اللہ نے ذکر کیسے بلند کیا؟ دیکھیں عالم ارواح میں جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا نہیں گیا تھا، جب انسانی روح اور جسم جو ہے ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا تھا، اس زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا، جب اللہ نے ساری روحیں پیدا کر دیں، تو وہاں پہ اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کیسے کیا کہ اللہ نے اپنے خاص لوگوں کا ایک اجلاس بلایا، ایک خاص محفل و مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس خاص مجلس میں اسپیشل لوگ کون تھے؟ اللہ کے نبی اور رسول، 1,24,000 پیغمبروں کو اکٹھا کیا گیا۔ ان سب کے سامنے میرے اللہ نے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تھا۔ اس کا عملی ثبوت کیا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ میرے اللہ نے سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ اگر تمہاری نبوت میں، تمہاری رسالت میں میرا آخر الزماں پیغمبر جس کا نام احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ آئیں گے، آپ نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا، اپنی رسالت کو نہیں چلانا، اپنی شریعت اور دین کو نہیں چلانا، بلکہ آپ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا ہے اور ان کی امتی کی حیثیت سے ان کے مددگار بننا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، دیکھیں اللہ نے نبیوں کے سامنے بھی یہ اقرار رکھ کے بتا دیا کہ ہم نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور پھر دنیا میں اللہ نے کیسے بلند کیا؟ ایک تو دیکھیں صرف 23 سالہ مختصر سا عرصہ، اگر آپ سابقہ نبیوں کی نبوت و رسالت کو دیکھیں، اتنی لمبی لمبی تبلیغیں، اتنا لمبا لمبا عرصہ کہ کئی سو سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن مٹھی بھر بھی لوگوں نے دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، اصلاح کو قبول نہیں کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سالہ عرصے کے اندر لوگوں کو دعوت اپنے سیرت و کردار کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، بصیرت اور بصارت کے ذریعے دی۔ 23 سالہ عرصے کے اندر سے ہی یہ روشنی مکہ اور مدینہ سے نکلی اور پورے عرب و عجم میں پھیل گئی۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوگا، وہیں وہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہوگا۔ آپ دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا اقرار کرنا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تھا، بلند کر رہے ہیں اور بلند رہے گا قیامت تک۔ قیامت میں کیسے ذکر بلند ہے؟ دادا جی کا اس کی بھی ذرا ہلکی سی جھلک دیکھ لیجئے کہ جب لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، پسینے کے اندر جو ہے شرابور ہیں، لوگ رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور التجا کیجیے، اللہ حساب شروع کر لے۔ حساب سے پہلے ہی اتنی سختی، حساب سے پہلے اتنا سخت معاملہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھی جنت ملنی ہے جہنم، اللہ حساب تو شروع کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی رب نفسی کہہ رہے ہیں، اللہ بس آج مجھے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شدید غصے کے اندر ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یکے بعد دیگرے ہر نبی کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی بھی اس دن اللہ کے حضور ایک ہی دعا کرے گا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میرے حال کے اوپر آج رحم کر دے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کا ذکر وہاں بھی بلند ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام رب کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، ایک لمبا سجدہ کریں گے جو 7 دنوں کے اوپر محیط ہوگا۔ کون سے 7 دن؟ جو قیامت کے دن ہیں، آج کا دن نہیں، قیامت کے دن 7 دنوں کے برابر سجدہ کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصے میں ہیں، کیونکہ اس دن اللہ کے سامنے بڑے بڑے ظالم پیش کیے گئے ہیں، بڑے بڑے مشرک پیش کیے گئے ہیں، بڑے بڑے قاتل پیش کیے گئے ہیں، رب کے دشمن پیش کیے گئے ہیں، اللہ کے خلاف جنگ کرنے والے سارے اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس
لیے اللہ بڑے غصے میں ہے۔ جب آقا علیہ السلام سجدے میں پڑ جائیں گے، 7 دن کا لمبا سجدہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتے 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 ابو پیغمبر علیہ السلام بالآخر فرمائیں گے، اے نبی اپنا سر اٹھائیے، سلما توتا، آپ جو کہیں گے آج آپ کی بات جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، حضرت عجیب کر یہ میرے نبی کا ذکر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں بلند کر دیا، لیکن یہ بلند کیسے ہوگا؟ فإن مع العسر یسرا، اس سے پہلے نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں، اس سے پہلے نبی نے لوگوں کے تانے بھی سنے ہیں، اس سے پہلے 3 مہینے تک شیب ابی طالب کے اندر محصور بھی رہے ہیں، قطع تعلقی بھی ہوئی ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اگر انسان دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے اور ابتدا میں ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی طرف چلنا شروع ہوا ہوں اس لیے میرے لیے مشکلات آنی شروع ہو گئی ہیں، لہذا اب ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے وہ دین کو چھوڑ دے۔ ذات ذوالفقار ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اللہ کی نگاہ میں تقرب حاصل کرنے والا انسان کون ہے؟ ان مع العسر یسرا، جب دین پہ چلے گا مشکلات آئیں گی، وہ صبر کرے گا، استقامت دکھائے گا، استقلال دکھائے گا، پھر میرا اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نبی آپ دل میں لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، توحید کی طرف آئیں، بدعات کو چھوڑیں، سنت کو اختیار کریں، حرام چھوڑ دیں، حلال کی طرف آئیں، دل میں لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ لیکن جو آپ کے دل کے اندر جو بوجھ تھا کہ بھی میں رب کی بندگی کب کروں گا، تو اللہ نے اس کا حل بتا دیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اس مشن سے فارغ ہو جائیں، رات کی تاریکی چھا جائے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جن کو میں نے دعوت دی ہے ان کو ہدایت تو نے دینی ہے، کیونکہ اللہ ہدایت تیرے اختیار میں ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جتنا مرضی لمبا قیام کریں، جتنا مرضی لمبا رکوع کریں، جتنا مرضی لمبا سجدہ کریں، اب آپ وہ وقت ہے جب اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لہذا اپنے دل کے اندر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی پشیمانی ہے، اسے ختم کر دیں، اس پریشانی سے نکل آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت کا یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں کہ بھی جو دن کی نمازیں ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ظہر کی نماز اتنی لمبی ہے کہ جتنی ابتدائی 2 رکعت کے اندر انسان 60 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور اینڈ والی 2 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں جتنی کہ 30 آیات جو تلاوت کی جائیں تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ عصر کی پہلی 2 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں جس کے اندر 30 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اینڈ والی 2 اتنی لمبی ہوتی ہیں جس کے اندر 15 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن آج حضرات ذوالفقار ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ صرف ایک ہی صورت یاد کی ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بھی دل میں کوشش یہ ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی آدھی 1 رکعت میں پڑھ لیتے، آدھی 1 رکعت میں پڑھ لیتے۔ نبی علیہ السلام نے مومن کی شان بتائی، حضرات ذوالفقار میں نے گوش گزار کی ہے کہ مومن مسجد میں قرار پاتا ہے، نماز میں قرار پاتا ہے، رب کے سامنے جھکنے میں قرار پاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو دن کی نمازیں تھیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کا عملی مشاہدہ کر لیا۔ آقا علیہ السلام کا قیام بہت خوبصورت ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کا رکوع بڑا اطمینان والا ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کا سجدہ جو ہے اس کے اندر اطمینان بڑا جو ہے بھرپور طور پہ موجود ہوتا تھا، اس کے اندر جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ لیکن ہمیں رات کی نماز کے بارے میں بتائیے، آقا علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہے؟ کون سی نماز؟ جو فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ کون سا سجدہ؟ جو فرض نماز کے بعد سب سے بہترین اور اللہ کا تقرب حاصل کروانے والا سجدہ ہے، تہجد کی نماز، قیام اللیل۔ اسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، جو اللہ والے ہیں، اسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں اللہ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو سارا رات جو ہے بستر کے ساتھ لپٹے نہیں رہتے، بلکہ رات کا کچھ حصہ آرام کرتے ہیں، پھر بیدار ہوتے ہیں، رب کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے مناتے ہیں کہ اللہ میں انسان ہوں، میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، میرے ساتھ ضروریات بھی لگی ہیں، میرے ساتھ خواہشات بھی لگی ہیں، میں زیادہ بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنی نہیں ہو پاتی، اللہ تو میرے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ معاملہ کر۔
تو رات کو اس پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آقا السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین نماز ہے، سب سے بہترین قیام ہے، سب سے بہترین رکوع، سب سے بہترین سجدہ ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتائیے آقا علیہ السلام کی نماز کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی، اتنی خوبصورت نماز، اتنی بہترین نماز کہ میں اسے الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی۔ کہ آقا علیہ السلام قیام میں کھڑے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ قیام میں ساری رات ہی بیت جائے گی۔ اگر آقا علیہ السلام رکوع کے اندر ہیں، اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سجدے کی باری نہیں آنی، اور جب سجدے کی باری آتی ہے آقا علیہ السلام اتنے لمبے طویل سجدے کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اور رونے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں، عزیز الرحا کا عزیز المرجل، جیسے چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے اپنی ضد منانے کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے روتا ہے، ضد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بالآخر ماں باپ جو ہے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اسی طرح جب انسان رب کے سامنے روتا ہے، اس خالق کائنات کے سامنے روتا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اگر انسان اپنی نیادیں جبی کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو اسے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیتے۔ تو ذات وقار یہ قرآن اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا کہ ابتدا میں یقیناً مشکلات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسانیاں کر دیں۔ اسی طرح اگر آج ہمارے اوپر مشکلات ہیں تو ہم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صابر رہنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے بعد میں تمہارے لیے آسانیاں کر دوں گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا